نہ دولت نہ مال، بس دل ہی میں انتظار. وہ کہتا ہے کہ روز پلازا کی شیشے کو آپ نے اگر جی لگاری صاحب. استاد میں تھوڑے کو لوگ کچھ تھوڑی سی بات پوچھی. بعض دوستوں کو یوں کرے کہ آپ نے صحافت میں آنے سے پہلے ادب کو لٹریچر کو بغور پڑھا، کیونکہ شروع سے میں نے دیکھا آپ کا رجحان بی اے سے انگلش لٹریچر کا تھا تب تھا. پھر آپ کو ڈاکٹر نعیم صاحب ہمارے استاد ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی کمپنی میں آپ کا رجحان ادب تو پڑھتے. ایک ٹائم میں آ کر میں انگلش کی مطلب لیکن آپ اتنا صحافت کی طرف کیوں آ گئی یہ آپ سے میں آج تک. بڑی مہربانی سے لگاری صاحب، شکریہ. مجھے گھر سے ہی صاف ظاہر ہے ایک ماحول ملتے ہیں آپ کو. میرے بڑے بھائی سلیم بھائی، نعیم بھائی، ماموں ہمارے ماموں ظفر، صبرم، جسوسی، ڈیجسٹ، اخبارات ہمارے گھر آتے تھے سر گاؤں میں. اب کوئی مانے کا تو نہیں ہے 70s میں. اور صبرنگ وغیرہ سارے جنگ، نوائب وقت، اخبار جہاں، میگ، اخبار وطن، کرکٹر، سارے مرض سلیم بھائی لے کر آتے تھے. اخبار ڈیلی آتا تھا، پاکستان ٹائمز بھی آتا تھا. یونیورسٹی کالج بھی لگیے میں مجھے یاد ہے ہاسٹل میں میرے بھائی نے مجھے وہاں پہ پاکستان ٹائمز بھی لگوا دیا. اور بعد ڈان بڑا لیٹ آتا تھا، 2-3 دن بعد لگے پہنچتا تھا. تو ایک مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ کو خبریں، اسٹوریز، کالمز ساری پڑھتے تھے. یونیورسٹی کے بعد 93 میں جب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا میں نے وہاں سے ملتان سے، تو کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ فرنٹیئر پوسٹ میں انٹرنشپ کی مظہر عارف صاحب کے ساتھ. وہاں پہ مجھے کلک کیا کہ یار کہ آئی لائک دس یار، مجھے اچھا لگتا ہے یار یہ جو کام ہے، پروفیشن ہے. حالانکہ نیور تھاٹ کہ 93 میں پتہ ہے کہ صحافت کا کیا مطلب اتنی اویئرنیس تو تھی نہیں کہ صحافت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے پروفیشن کے طور پر جس میں نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، انسرٹن سا فیوچر ہے. سو آئی ول کال اٹ ڈیسٹنی. مطلب دس از واٹ دا ڈیسٹنی از کہ آئی واز ڈیسٹائنڈ ٹو بی جرنلسٹ. لیکن یہاں ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایم اے انگلش کی، آپ کو بہت سے کلاس فیلوز آپ کے سامنے انگلش کے لیکچرر لگے. ان دونوں لیکچرر ہونے کا ایک ریمائنس تھا. سب اچھی جاب جی تصور کی جاتی تھی کہ میں لیکچر ہوں. آپ نے لیکچر کی جاب کو ٹھکرا بھی یہ بھی یاد ہے آپ لیکچر سلیکٹ ہو بھی گئے تھے. نہیں میں نہیں ہوا تھا، میں نے پیپر ہی نہیں دیے تھے اس کے. آئی واز انٹرسٹنگ لیکچرشپ جاب، مطلب میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی. زندگی میں ایک چیز سیکھیں کہ کام وہی کریں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو. آئی فیلٹ ان 93 کہ میرے مزاج کے مطابق نا یہ جرنلزم ہے. اینڈ فالوڈ اٹ. مشکلات تھیں صاحب ظاہر ہے، بہت سارے دوست کلاس فیلوز ہیں، لیکچر لگ گئے کالجز میں. میرے پہ بھی دباؤ تھا کہ آپ بھی جائیں لیکچر لگیں. مشکل میں ملتان کے دوستوں کا بڑا شکریہ. ملتان کے دوست ہیں ویری کائنڈ، ویری کیئرنگ، بڑا انہوں نے میرا ساتھ دیا، خیال رکھا. علی شیخ، جمشید رضوانی، طاہر ندیم، شکیل انجم، ظفر، پھر وہاں پہ سعود ہمارا یار، ذوالکفل بخاری، لسٹ از کوائٹ لانگ. ایک مرزا ہمارا عمران، وہ ہمارا یار ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ بڑی سائنس پارٹی کرے. طاہر. سو اٹ واز لانگ. مطلب ایک وہ فیاض. اب نام میں جس چیز کا بولوں گا تو اس سے باہر ہی کھاؤں گا، کٹ کھاؤں گا میں. تو ملتان میں بڑا ہمیں وہ ملی مختار بارش، ان کے گھر پہ بڑا ایک ہمیں پیار ملا بڑی ان کے. سو اٹ واز مست ہے. اب تو یقین ہی نہیں آتا کہ دا سیم مین جو ملتان میں جس طریقے کی ہم نے اسٹرگل کی، چیزیں دیکھی، مشکلیں دیکھی. بٹ آپ کو کوئی پیشن ہو نا کسی کام کا تو وہ کام آپ کو مشکل نہیں لگتا. اس لیے آج بھی میرے پاس کے بچے آتے ہیں نا، بعض میں انٹرنشپ کرنے آتے ہیں جرنلزم کی، تو میں ان میں یا میں کسی کو انٹرویو کر رہا ہوں اگر ایز اے کسی کو میں نے کرنا ہو کہ صحافی جو ہے کیسا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، تو میں ان میں یہ نہیں دیکھتا اس کو خبر کا کتنا پتہ ہے یا نہیں پتہ، نیوز گیدرنگ کیا ہوتی ہے، خبر کی امپورٹنس کا علم ہے اس کو نہیں ہے، اینی بیسک وہ. آئی ول سی دا پیشن کتنا ہے اس میں. کیونکہ کوئی بھی پروفیشن ہو، کوئی بھی جاب ہو نا، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹس اینڈ قربانیاں اینڈ سیکریفائسز اینڈ ٹف ٹائمس. لوگ یہاں پہ راتوں رات وہ چاہتے ہیں، فیم چاہتے ہیں، راتوں رات وہ ٹک ٹاک کر والی ٹائپ. اب تو 15 سیکنڈ والی کہانی ہوگی نا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے.
15 سیکنڈ میں آپ کوئی چیز آپ ہمیں انٹرٹین کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو بھائی اگلے کو موقع دو. تو میں آج بھی وہی دیکھتا ہوں کہ کس میں کتنی دلچسپی کتنی کسی پروفیشن میں نے اپنے بچوں کو یہ کرا, کوئی ان پہ امپوز نہیں کیا, وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, کیونکہ یہ چیز میں سیکھ گیا تھا 93 میں. پیشن از ایوری تھنگ. پیشن ہی آپ سے نیوز سینس بھی سیکھ جائیں گے, نیوز گیدرنگ بھی سیکھ جائیں گے, خبر بنانا بھی سیکھ جائیں گے, لانا بھی سیکھ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گی اگر آپ نے پیشن. اس کی مشکلیں بھی آپ کو مشکلیں نہیں لگیں گی, آپ کو پرابلم بھی آپ کو پرابلم نہیں لگیں گے. تو آپ اس لیے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, تمام پیرنٹس موسٹلی 99% بچوں کو اس کام میں ڈالتے ہیں اور زبردستی ڈالتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بچے ان کے آگے نہ وہ پڑھتے ہیں محنت سے, نہ ترقی کرتے ہیں. میں اپنی فیملی میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو زبردستی ڈالا ہوا ہے بچوں کو, یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا FSC کرے گا, یہ فلان کرے گا, اپنے ناکام میں اپنے خواب جو ہے لوگوں میں پھنسے ہوئے. اچھا صاحب, میں بچے جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر بیٹھ کر روتے ہیں قسمت کو, اور بچے کو ڈانٹیں گے, دوستوں کو ڈانٹیں گے کہ اس نے خراب کر دیا. بھائی اس کی دلچسپی نہیں تھی, اس کی دلچسپی اس کو ٹائم دے, وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. کہ مطلب میرے جیسے بندے نے جا کے 93 میں ڈیسائیڈ کیا آفٹر ماسٹر کہ میں نے صافی بننا ہے, اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں 10 پلانز ہوں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, ضروری ہے کہ پیشن ہونا چاہیے, باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں اردو لٹریچر بتاؤں, آپ نے اردو لٹریچر انگلش کے ساتھ اردو کا کافی گزشتہ میں آپ کو دیکھ حیران ہوتا ہوں, تو خوش ہوتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ کتابیں تو بہت سے سال پسند ہوتی ہے, لیکن کچھ یہ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو گھما دیتی ہیں. آپ میں اردو میں کچھ چیز ایسی, کچھ کتابیں ایسی جنہوں نے مجھے بتایا کہ واقعی یار کتاب ہاتھ لگی. آپ اردو لٹریچر میں کوئی ایسی بات ہے یا ایسے مصنفین کا نام لگے جن کو پڑھ کے آپ کو فیل ہو کہ واقعی یار ایک بندے کا ہاتھ لگے یا کتاب ہاتھ لگی؟ میں بلوان سنگھ, مطلب مجھے اگر اردو لٹریچر میں میں جاؤں نا کہیں پہ کسی کی شاپ پہ, I have to buy one book in اردو, تو میں 2-3 لوگوں کی کتابیں لینا چاہوں گا. بلوان سنگھ کی لوں گا, ناول سے شارٹ سٹوریز, افسانے, یا قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر مجھے بڑی دیر بعد سمجھ میں آئی, جب میں بڑا ہوا, کچھ میچور ہوا, کچھ ادھر ادھر سے چیزیں پڑھی. کیونکہ قرۃ العین حیدر کو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے, بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. یو ہیو ٹو بی اے بٹ نالجبل اگر آپ نے قرۃ العین حیدر کو پڑھنا ہے. تو میں نے پہلے شروع اس کو کوشش کی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکا, میرے اوپر سے گزری ساری چیزیں. نعیم بھائی اکثر کہتے ہوتے تھے قرۃ العین حیدر کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ضروری آپ کو انڈین میتھ آتی ہو, انڈین میتھالوجی کی بات کرتے تھے, انڈین ہسٹری آتی ہو, ورلڈ ہسٹری آتی ہو, آپ کو پھر ہندوستان کی کلچر کا, ہندوستان کے مذاہب کا, ہندوستان کے کسٹمز کا, لاٹ آف تھنگس, برٹش ایرا, اشوکا سے لے کے آنورڈ, مغل, اکبر, مطلب کاری جہاں دراز کو دیکھ لیں, یا وہاں کا دریا دیکھیں کہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اور بھی بہت سے نئی چیزیں ان کی میرے ہاتھ چڑھی قرۃ العین حیدر صاحب جو مجھے نہیں پتا تھا. اب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں اس ایج میں کہ تھوڑا سا جب میں نے ادھر ادھر کچھ پڑھا ہے نا, اب مجھے قرۃ العین حیدر سمجھ میں آنا شروع ہوئی, اور میں قرۃ العین حیدر کو انجوائے کرنا بھی شروع کیا. اسی طریقے سے بلوان سنگھ, پنجاب کا اگر کسی نے, آپ نے پنجاب کو پڑھنا ہے نا, اور پنجاب کے رورل ایریا کو انجوائے کرنا ہے, چس گرے سرائکے جیسے چس چاوڑی ہے, چس چاوڑی اگر تو سن کہیں دی رائٹنگ ایٹ لیسٹ ٹو می, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ادرز. تو بلوان سنگھ تو بڑا کالے کوس, راچور اور چاندنی, جگہ, خیر ان کا بڑا مشہور ان کا افسانہ ہے, اور ان کی تحریریں جو ہے نا, آئی ایم اے ہیوج فین آف. ایک سوال یہاں پیدا انگلش میں سوری یہ بتاؤں, اور بھی خیر بڑے بڑے ناول ہیں. آئی ول نیم ون, دا ریڈر, جرمن ناول ہے, اٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش. دا ریڈر مائی آل ٹائم فیوریٹ. سو دیر آر مینی ادر بکس ایز ویل. اچھا, ایک بات یہاں سوال پیدا ہوا ہے, ہمارے کلاس ہوتے سجاد نہیں, آج کل وہ ڈاکٹر سے رہا دیں گے, انہوں اردو ناول پر پی جی, تو وہ آج کل ہندوستان میں یہ کالج کے پرنسپل ہیں, وہ مجھے یاد میں کہا تھا, بہت سے لوگ کہتے ہم نے آگے تیرا پڑھا ہے, لیکن انہوں نے آگے تیرا نہیں پڑھا. آگے تیرا ایسا ناول نہیں کہ اس کو ایک ناول سمجھ کے پڑھنا شروع کرو تو پڑھ لیں. یو ہیو ٹو بی بیٹ. تو آپ کے اس رائے کے بعد کیا خیال ہے؟ میں سجاد نعیم سے بڑے پیارے بندے, میں خود بھی ان کو پڑھتا رہتا ہوں, یہ سچ اے بیوٹیفل پرسنالٹی ایز ویل. تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ میں نے بتایا نا کہ میں نے کوشش کی تھی یونیورسٹی میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بھی تھوڑا سا نعیم بھائی کے سلیم بھائی ہمارے گھر میں تھا, اور میں بکس ناولس کہانیاں پڑھنے کا ویسے تھا. بٹ قرۃ العین حیدر کو اسپیشلی آگ کا دریا جو ہے نا, وہ آپ اس کو ایزیلی نہیں کر سکتے. ہاں جب آپ کو وہ سمجھ آئی, مثلاً اس میں کراچی پہ ایک باب ہے, دیر از ون چیپٹر اباؤٹ کراچی,
اگر اس کو پڑھ لینا آج، حالانکہ ناول میرا کیا لکھا گیا 57 58 میں شاید لکھا گیا، 50s میں لکھا گیا تھا، اس سے بہتر کراچی کی عکاسی جو ہے نا میرا خیال کسی نے نہیں کیا، لکھورد الحیدر نے اپنے اس میں کی ہوئی ہے. تو اس لیے کو ایسے کارے جہاں دراز واٹ مطلب ہے ایک ان کی جو پرسنل آٹوبیوگرافی کی ٹائپ کا ناول کہا جاتا ہے، اور اتنا لکھا ہے اس خاتون نے، اتنا لکھا ہے اور اتنا اچھا لکھا ہے. اچھا میں پہلے ان کو نہیں پسند کرتا تھا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ٹو بی فیئر اپنی جو چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ چھوڑ دیں گے صاحب ظاہر ہے. تو مطلب میں لکھا بھی ہے کہیں میں کہ مجھے قرآن میں سمجھ میں نہیں آتی، میری جہالت ہے نا. تو ہو سکتا ہے مجھے نہیں اچھی لگتی بیکاز یو کوڈنٹ انڈرسٹینڈ. ایک سائڈ بلوچ سنگھ کو آپ پسند کرتے ہیں جو ٹوٹل ایک پنجابی کلچر، دیہات، آپ کے گالی گلوچ، زبان، سلینگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ساری چیز میں. خیر ماڈرن دور میں اگر میں بتاؤں آپ کو بھولنا چاہوں گا، میں حفیظ خان کی بات کروں گا، ہمارے سابق جج صاحب. اگر پڑھنے ہے نا ماڈرن ناول کہانی آپ نے پڑھنی ہے، حفیظ خان صاحب جو ہیں کمال، ان کا ایک ناول ان کا انواسی جو ناول ہے وہ بہت بڑا ہے، منتارا ان کا بڑا ہے، اور بڑے انہوں نے اچھے ناولز لکھے ہیں. بس اسپیشلی جو ان کا انواسی ناول کا وہ جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، سیٹ اپ ہے، میں تو سم ٹائم کہتا ہوں کہ بڑا کوئی اگر بہت بڑا ڈائریکٹر اس کو مل جاتا اس اسکرپٹ کو، یہ بہت بڑی ہالی ووڈ کے لیول کی ایک فلم تھی، بہت بڑا ایک اسکرپٹ تھا. ایسے یہ علی اکبر ناطق کا جو انوکھی ان کی ساری نولکھی کوٹھی جو ہے، اگین اٹس اے ہیوج ناول، ون مسٹ ریڈ اٹ. سو اردو میں بھی اسی طریقے سے ناول جب دیکھا سا ایک بات ڈکات، اردو کو ڈکات کہتے ہیں کہ اردو میں 2.5 ناول لکھے گئے ہیں. اردو میں ایک کا دریا، اداس نسلیں، اور اس کا بولو غصے کا راجا گیت، اس آدھا ناول ایسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کو عورتوں نے مجھے زیادہ کرتے ہیں یا ناول کی اپنی اپنی پسند کی بات ہے. آئی ایگری، آگ کا دریا یا اداس نسلیں اپنے کینوس کے حساب سے بڑے ناول ہیں اور انہوں نے اردو ادب کو امپیکٹ بھی کیا ہے، لیکن وہی والی بات اپنے اپنے چوائسز پہ جاتے ہیں. تو آئی ول پریفر ٹوڈے ایون اف آئی ہیو ٹو پک، آئی ول پک بلوچ سنگھ. مجھے حیرت ہے کہ اردو نسل میں اس نے ناول نگار میں ہیرو نعیم کو رکھا ہے. کس کو؟ نعیم کو. سمجھا نہیں. اداس سلسلے میں جو ناول ہیرو ہے وہ نہیں ہے. مجھے ہمیشہ ڈاکٹر نہیں پیار ڈاکٹر نہیں آپ کا بڑا بھائی تھا، ہمارا استاد تھا، بڑا شوگر میں تھا، مجھے ہو جاتا. اچھا صاحب میں آخر میں ایک بات ختم کرتے، ایک دوست نے آپ کا شعر لکھا ہے، وہ شعر پہ ختم کرتا ہوں. شاہ کاشف کا دوست شاعر ہے، وہ آپ کے شہر پر میں شعر کہتا ہے، اس کا سیکب شعر ہے، نہ دولت نہ مال بس دلی میں انتظار. وہ کہتا ہے کہ روز پلازا کے شعر کو آپ نے اگر بند کرنا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلیبی اور دال، دولت نہ مال ہائے بس جلیبیاں دال. واہ کیا اللہ کا خط. آئی لو اٹ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شکریہ ادا کریں، تھینک یو.